السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پروگرام میں ہمیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں۔ میر صاحب آپ کا شکریہ۔ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ جو نظر آ رہا ہے وہی ہوگا یا کچھ انہونی ہوگی؟ اور پاکستان کی معیشت میں کیا المیہ آ چکا ہے یا المیہ جنم لینے والا ہے؟ اس پر مفصل بات کریں گے، لیکن آج 21 جولائی ہے۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے عارف نظامی صاحب انتقال کر گئے تھے، ان کو بچھڑے ایک سال ہو گیا ہے۔ ارشاد عارف صاحب، نظامی صاحب کے آخری ایام میں 2.5-3 سال میری خوش بختی رہی، ان کا میں کو ہوسٹ رہا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، سرمایہ ہے ان کے ساتھ جو وقت گزرا۔ آپ کا ساتھ دہائیوں پر مشتمل ہے۔ آج کے دن سال گزرنے کے بعد عارف نظامی صاحب کی کمی تو آپ نے فیل کی ہوگی، لیکن ان کی زندگی اور ایک سال گزر گیا، فرق کیا ہے؟ دیکھیں، فرق تو میں معلوم کروں گا۔ حامد میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھوں گا، ان کا بھی بڑا تعلق تھا، میرا کچھ زیادہ ہوگا، ظاہر ہے میری عمر کچھ زیادہ ہے ان سے۔ میں تو مختصر جو کروں گا عارف صاحب کی ذات کا احاطہ، ایک دبنگ صحافی، باخبر تجزیہ کار، شاندار انسان اور باوفا دوست۔ میرا خیال ہے اس سے بہتر تجزیہ ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا، ان کے کردار کا، ان کی خدمات کا نہیں کیا جا سکتا۔ میر صاحب، آپ کا تعلق رہا، کوئی واقعہ یاد ہو، کوئی یاد تازہ کریں۔ بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب، اور آپ کے جو کو ہوسٹ ہیں فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عارف نظامی صاحب کو یاد رکھا ہے اور مجھے بھی ان کی یادیں تازہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ میں عارف نظامی صاحب جو ہیں ان کو جب میں اسکول اور کالج کے زمانے میں تھا تو اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں، کیونکہ ان کا میرے والد صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا۔ پھر جب میں صحافت میں آیا، میرے والد صاحب دنیا میں نہیں تھے، تو عارف نظامی صاحب جب بھی مجھے ملتے تھے تو بڑی شفقت سے ملتے تھے۔ اور پھر ایک عجیب و غریب ایک اتفاق ایسا ہوا کہ اگست 1990 میں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خاتمے کے حوالے سے ایک سٹوری فائل کی، جو تفصیلاً سٹوری نہیں تھی، بس 1-2 پیراگراف تھے کہ صدر غلام اسحاق خان نے فیصلہ کیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا جائے گا۔ تو وہ جب میں نے سٹوری فائل کی، میں جنگ اخبار کا رپورٹر تھا، تو اس کے بعد مجھے اغوا کر لیا گیا۔ مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 2 اگست 1990 کو میں نے سٹوری فائل کی تھی، تو مجھے اغوا کر لیا گیا، مارا پیٹا گیا۔ تو میرے اخبار نے وہ خبر نہیں لگائی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ عارف نظامی صاحب نیشن کے ایڈیٹر تھے، تو انہوں نے صفحہ 2 پہ چھوٹی سی خبر لگائی کہ اس طرح ایک لوکل رپورٹر ہے حامد میر، اس کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ عارف نظامی صاحب اس سٹوری کے پیچھے لگ گئے، اور 3-4 دن کے بعد انہوں نے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ نکال لی، اور جس دن ان کی خبر چھپی تھی کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آج برطرف ہو جائے گی، غلام مصطفیٰ جتوئی نگران وزیر اعظم ہوں گے، اور اسی دن حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس طرح پھر میرا نظامی صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق واسطہ بن گیا۔ میں نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھی کہ میں اغوا ہوا اور میرے اخبار نے خبر نہیں لگائی تو نظامی صاحب نے خبر لگائی۔ اس کے بعد حالات و واقعات گزرتے گئے، پھر مجید نظامی صاحب اور عارف نظامی صاحب کے ساتھ، دونوں کے ساتھ آپ کا بھی تعلق رہا، میرا بھی تعلق رہا۔ تو مجید صاحب کے ساتھ ذرا ہم ادب احترام کا رشتہ رکھتے تھے۔ عارف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی میری بے تکلفی ہو گئی، خاص طور پہ 1994 میں نے ان کے ساتھ سوئٹزرلینڈ کا دورہ کیا، تو اس دورے کے دوران میری ان سے بڑی بے تکلفی ہو گئی، اور پھر ہم آپس میں بہت سی جو ہے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کی وفات سے چند دن پہلے، یعنی کہ پچھلے سال مئی میں میرے پر پابندی تھی، تو جون اور جولائی کا مہینہ، یعنی کہ جولائی کے پہلے 2 ہفتے مجھے عارف نظامی صاحب بار بار فون کرتے تھے اور مجھے بتاتے نہیں تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے فون کر کے پوچھتے تھے آپ کا کیا حال ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ مشکل وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا۔ لیکن ایک دن میں نے ان کی آواز کی نکاہت جو ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا عارف صاحب آپ کی آواز مجھے تھوڑی سی کمزور سی لگ رہی ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مجھے کہتے ہیں بس آپ نے بتانا کسی کو نہیں، میں ہسپتال میں ہوں۔ میں نے کہا آپ ہسپتال میں ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ہسپتال میں ہوں اور کافی دن ہو گئے ہیں، میری طبیعت خراب ہے، انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا۔ اور اس کے بعد انہوں نے موضوع تبدیل کیا اور پھر میرے پہ آ گئے، مجھے کہتے ہیں بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔
میں نے کہا عارف صاحب بس آپ دعا کریں اور آپ کی طبیعت خراب ہے تو میں انشاءاللہ لاہور آ کے آپ کو ملوں گا. اور پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ پھر وہ ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی, پھر میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا. اور پھر اچانک مجھے ان کی جب وفات کی خبر ملی تو مجھے بڑا افسوس ہوا. اچھا اس دوران میں انہوں نے مجھے بتایا تھا انہی دنوں میں کہ وہ کوئی اپنی کتاب جو ہے نا کوئی آپ بیتی مکمل کروا رہے ہیں. مجھے نام بھی پتا ہے اس نوجوان کا. پھر میں نے اس سے بات بھی کی تو بعد میں پھر میں نے بڑا فالو اپ کیا کہ وہ عارف نظامی صاحب کی جو آپ بیتی ہے وہ کدھر گئی. میرے سے انہوں نے کچھ پرانی تصویریں مانگی, کچھ پرانے واقعات کے حوالے سے مجھ سے پوچھا. تو میں چاہوں گا ارشاد صاحب کہ وہ آپ بیتی جو ہے عارف نظامی صاحب کی بایوگرافی جو ہے وہ ضرور شائع ہونی چاہیے, کیونکہ 1 سال ہو گیا ابھی تک سامنے نہیں آئی. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. میری اپنی یہ خواہش تھی کہ برسی کے موقع پر وہ آ جائے, لیکن کچھ میری سستی ہے اور کچھ اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائی. تو عارف صاحب کی تو یادیں ایسی ہیں کہ ایک پورا پروگرام اس پہ ناکافی ہوگا. میر صاحب یہ جو کل وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے اور ماضی کے تجربات اور اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ فرمائیں کہ 188 کی جیت ہوگی یا 178 بھاری پڑے گا. اچھا ارشاد صاحب اگر آپ برا نہ منائیں نا تو یہ جو آپ کا سوال ہے جی یہ آپ کا سوال تو بڑا فیکچول ہے کہ 188 کی جیت ہوگی یا 178 بھاری پڑے گا. جی آپ کا یہ سوال جو ہے نا یہ پاکستان کی سیاست کا اصل المیہ ہے. یہ آپ کا سوال نہیں ہے, یہ ایک المیہ ہے. یعنی کہ آپ سوال میں مجھے پوچھ رہے ہیں کہ 188 یعنی کہ اکثریت جو ہے وہ جیتے گی یا 178 جو ہے وہ بھاری پڑے گا, یعنی کہ 10 ووٹ کم ہے. جی اور پھر بھی ارشاد عارف صاحب حامد میر سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوگا. یہ ہے اصل المیہ ہمارا. درست. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ارشاد صاحب, یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ 1.5-2 سال پہلے چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا تو اس وقت بھی اسی طرح اسپیکولیشن تھی کہ اس وقت کی اپوزیشن کے نمبر زیادہ تھے اور ہم ایک رات پہلے پوچھ رہے تھے کیا ہوگا, اور اگلے دن غیر متوقع طور پہ جو اقلیت ہے وہ بھاری پڑ گئی تھی. تو اس وقت جب میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں تو اس وقت بھی آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کے لیے شاید روانہ ہو چکے ہوں گے. پہنچ چکے ہیں. ان کی آج ان سے دوبارہ ملاقات ہے. پہنچ چکے ہیں. اچھا پہنچ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ ابھی تک ان کی کوشش جاری ہے. کل یعنی کہ الیکشن ہونا ہے, ابھی تک ان کی کوشش جاری ہے. اور میں نے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے کافی سارے جو رہنما ہیں میں نے پچھلے 2-3 دن میں ان سے کہا ہے, میں نے کہا یار یہ آپ لوگ وہ کام کیوں کر رہے ہیں جو صادق سنجرانی صاحب کے الیکشن کے دوران ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی اگر وہ حلال تھا تو یہ بھی حلال ہے. تو یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم جمہوریت پہ اور آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جو 188 والا ہے اس کو ہی چیف منسٹر بننا چاہیے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ 178 والے جو ہیں وہ اپنے آپ کو 188 پہ حاوی کرنے کی کوشش کریں گے, اور اگر 178 جو ہے وہ 188 پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ارشاد عارف صاحب پھر آپ اور میں پھر یہ پھر بحث کریں گے کہ ہون کی ہوئے گا. جی میر صاحب اطلاع کیا ہے آپ کی؟ میر صاحب آپ کی اطلاع کیا ہے؟ یہ تو فیکٹس ہیں جو آپ بتا رہے ہیں, لیکن اطلاع آپ کو کیا ہے, کیا یہ حاوی ہو جائے گا؟ میرے بھائی برا نہ بنانا, میں نا اپنی اطلاع آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا. بہرحال میں صرف یہی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 178 کی کوشش ہے کہ 188 جو ہے وہ اقلیت بن جائے اور 178 اکثریت بن جائے, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ہوا وہ تاریخ آج پنجاب میں نہیں دہرائی جانی چاہیے. اچھا یہ تو آپ فرما سکتے ہیں نا کہ بھئی زرداری صاحب آج کی ملاقات میں جو کوشش کریں گے اگر وہ کامیاب ہوئی تو وہ عمران خان پر بھاری پڑیں گے یا چودھری پرویز الہی پر بھاری پڑیں گے؟ دیکھیں یہ آصف زرداری صاحب جو ہے نا وہ ایک پنچنگ بیگ ہے. جی ان کو شہباز شریف صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں, ان کو حمزہ صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں. ان کا کیا سٹیک ہے پنجاب میں؟ پنجاب میں تو ان کے 7 MP ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ یہ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. ان کو بار بار یہ جو ہے نا کچوکا لگایا جاتا ہے, کو خنجر کی نوک یا کانٹا چبویا جاتا ہے
کہ زرداری صاحب دیکھیں ہم نے تو آپ کے کہنے پہ جی پرویز لائی صاحب کو اپنا چیف منسٹر کا امیدوار بنایا تھا. دیکھیں سر ہم نے آپ کو کہا تھا یہ بندہ ناقابل اعتبار ہے سر, دیکھیں لیکن آپ نے بڑا زور لگایا سر, ہم نے آپ کی بات مانی. دیکھیں سر اب یہ پھر ہم نے اس کو بنایا اپنا امیدوار, تو وہ جناب آپ کو ڈچ کر کے زرداری صاحب آپ کو ڈچ کر دیا, زرداری صاحب آپ کو ڈچ کر دیا جی پرویز لائی نے, سر آپ کو ڈچ کر دیا, چونا لگا دیا آپ کو. وہ دوسری طرف چلا گیا. وہ زرداری صاحب غصے میں آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں یار وہ مینو چونا لاتا انہوں نے. اور اس کے بعد وہ پھر چودھری شجاعت کے پاس ایک دفعہ گئے, دو دفعہ گئے. تو آج بھی زرداری صاحب جب جائیں گے تو انہوں نے ایک تحریری ایک عرضداشت بھی پیش کیا ہے چودھری شجاعت صاحب کی خدمت میں, جس کو آپ ان کا خط کہہ لیں. اچھا. اور اس میں انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کو یہ کہا ہے جی کہ یہ عمران خان نے پرویز لائی کو میری وجہ سے اپنا امیدوار بنایا ہے, کہ اگر میں اس کو اپنا امیدوار نہ بنواتا, اپنا اور نون لیگ کا امیدوار نہ بناتا, تو عمران خان اس کو کبھی اپنا امیدوار نہ بناتا. لہذا اس کو کہیں کہ یہ دوبارہ ہمارا امیدوار بنے, اور اگر یہ ہمارا امیدوار نہیں بنے گا تو پھر میری اور اس کی جو ہے نا وہ پھر ذاتی لڑائی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ لڑائی تو اصل میں نون لیگ کی ہے, لیکن نون لیگ جو ہے وہ بڑے ایک شاطرانہ انداز میں آصف زرداری صاحب کو انہوں نے آگے لگا دیا, اور روزانہ لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں زرداری صاحب کے خلاف, اور کام وہ نون لیگ کا کر رہے ہیں. زرداری صاحب تو مرد مفاہمت بھی ہیں, ایسا بھی کوئی فارمولہ ہو سکتا ہے کہ پرویز لائی صاحب دونوں پارٹیوں کے, حکومت اپوزیشن دونوں کے امیدوار بن جائیں؟ ایسا بھی کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ کچھ لوگ ہیں پرویز لائی صاحب کے کیمپ میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جب پرویز لائی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے تو اس کے بعد جو مرکزی حکومت ہے اس کو ضرورت پڑے گی ایک ایسے کانٹیکٹ کی, ایک ایسے برج کی کہ جو عمران خان اور شہباز شریف کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ پیدا کرے, کوئی سہولت کاری کا کام کرے, ان کے درمیان کوئی مذاکرات شروع کروائے. تو اس کے لیے پرویز لائی صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس کردار کو اگر نبھانے کے لیے تیار ہیں تو پھر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. اس میں بہت سے اہم لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کی رائے بھی شامل ہے, لیکن ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ پرویز لائی صاحب کو مشترکہ امیدوار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ تو چوروں کی حکومت ہے, یہ تو چور ہیں سارے, تو میں چوروں کے ساتھ اشتراک کیسے کروں. لیکن ایک میری انفارمیشن یہ بھی ہے کہ جو ایک کاف لیگ کا ایم پی اے پاکستان سے باہر چلا گیا ہے, اس کے ساتھ بھی پرویز لائی صاحب کا رابطہ جو ہے اسٹیبلش ہو چکا ہے. اور اب عمران خان صاحب کے ساتھی جو ہیں وہ اس کو لوٹا کہہ رہے ہیں, اس کو غدار کہہ رہے ہیں, لیکن پرویز لائی صاحب نے اس کے ساتھ رابطہ کر لیا اور وہ اس کو دوبارہ اپنی صفوں میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں. جی وہ کل واپس بھی آ سکتے ہیں اگر پرویز لائی صاحب کامیاب ہوئے. ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تو علاج کرانے گئے تھے, آپ کی تو ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تھی ترکی میں, تو آپ کی تو طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو بس آپ نے چیک اپ کرا لیا ہے, اب آپ واپس آ جائیں, واپس آئیں اور ووٹنگ میں بیٹھیں, اور ہم آپ کی ذمہ داری لیتے ہیں. تحریک انصاف آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. اچھا میر صاحب, اگر آپ کی ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی, 178 188 پہ بھاری ثابت ہوتے ہیں اور یہ اپسیٹ ہوتا ہے, تو پھر سیاست پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ عمران خان صاحب یہ شکست برداشت کر لیں گے, ہضم کر لیں گے؟ عمران خان صاحب نے تو جو ایک ان کو آئینی شکست ہوئی ہے اس کو ابھی تک برداشت نہیں کیا, تو میرے خیال سے یہ جو شکست ہوگی یہ غیر آئینی شکست ہوگی. تو عمران خان صاحب اس کے بعد بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہو جائیں گے, اور ابھی تک جو انہوں نے کچھ لحاظ رکھا ہوا ہے بہت سے معاملات میں, میرا خیال ہے پھر وہ بہت زیادہ بد لحاظی کا مظاہرہ کریں گے. اور تحریک انصاف کے وہ رہنما جنہوں نے عمران خان کو روک رکھا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی کیے بغیر صرف شہباز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ محاذرائی کریں, تو پھر ان لوگوں کا جو ایک بیانیہ ہے پارٹی کے اندر وہ ناکام ہو جائے گا. میں اس میں ان کا نام بھی بتانے کے لیے تیار ہوں. اسد عمر صاحب ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, شفقت محمود صاحب ہیں, یہ سارے لوگ جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو یہ منتیں ترلے کرتے ہیں کہ جناب آپ اداروں سے محاذرہ ہی نہ کریں. لیکن اگر کل 178 جو ہے وہ 188 پہ حاوی آ جاتا ہے
تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر عمران خان کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا. صحیح ہے. اچھا میر صاحب، ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں پچھلے کچھ مہینے سے ایک کیفیت کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی سی رہی. اب کل کے الیکشن کے بعد کوئی بھی منتخب ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بحرانی کیفیت ایٹ لیسٹ ختم ہو جائے گی اور کچھ استحکام کی جانب جائیں گے؟ دیکھیں، اگر تو پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر بنتے ہیں تو ایک طرح سے نا بہت سے لوگوں کا غصہ ہے، ایک بے چینی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے. اور دیکھیں پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار تو ہے نہیں ہیں، وہ تو کاف لیگ کے امیدوار ہیں. اور آپ اور میں بار بار جو ہے وہ عمران خان کو یاد دلاتے رہے ہیں کہ یار یہ تو وہی ہے نا جس کے بارے میں تم کہتے تھے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، تو اب ڈاکو کو تم چیف منسٹر بنا رہے ہو. تو ٹھیک ہے، وہ بننے دیں اس کو. اگر ان کا اتحاد ہے، اگر عمران خان کا ڈاکو کے ساتھ اتحاد ہو گیا ہے اور اس کی صرف 10 سیٹیں ہیں اور لیکن عمران خان اس کو چیف منسٹر بنانے کے لیے تیار ہے، بننے دیں آپ. بھائی اس کو کیوں آپ غیر جمہوری انداز میں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کرا کے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ کل ہاؤس میں ہی نہ جائیں. اور جو لوگ اس وقت وہاں پہ ان کے ساتھ ایک ہوٹل میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے، وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہیں پہ رہیں لیکن کل آپ ادھر آ کے ووٹ نہ دیں. تو میرا خیال ہے نا اس سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے اس کا اس سسٹم پر جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور ایسی صورت میں میرے جیسا آدمی جو کہتا ہے جی کہ جمہوریت ہونی چاہیے پاکستان میں، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمانی نظام ہی پاکستان میں چلنا چاہیے، تو میرے جیسا آدمی جو ہے نا میرا بھی موقف کمزور پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کل اکثریتی جماعت جو ہے وہ اگر اس کا بندہ چیف منسٹر نہیں بنتا تو یہ پاکستان کے آئین کی بہت بڑی شکست ہوگی، یہ پاکستان کی جو پارلیمانی روایات ہیں یہ اس کی بہت بڑی شکست ہوگی. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تعلیمات ہے اس سے ایک کھلم کھلا انحراف ہوگا. جی ٹھیک، بہت شکریہ. حامد میر صاحب کافی سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مبشر لقمان صاحب نے. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب، حامد میر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ المیہ ہے ہماری سیاست کا کہ اگر 188 پہ 178 بھاری پڑ جائیں گے، لیکن ماضی میں بھی پڑتے رہے ہیں. لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ملک میں جو ہم بالخصوص پنجاب کی بات کریں، جو ایک آئینی بحران رہا، کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن رہا اور سفر کیا عوام نے، کل کے فیصلے کے بعد یہ بحرانی کیفیت ارشاد صاحب ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں، کل اگر فیصلہ اس طرح سے آتا ہے جو ماضی کی ہماری روایت رہی ہے، ہم 90s میں بھی یہ دیکھتے رہے ہیں، بعد میں بھی ہوتا رہا ہے، تو اس سے دو بڑے نقصان ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ جو اشتعال ہے، غصہ ہے نوجوانوں کا، اور وہ نسل جو پاکستان کو ایک واقعتاً ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست دیکھنا چاہتی ہے، اس میں اضافہ ہوگا. لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سسٹم سے، جمہوری نظام سے جو پاکستان میں نافذ ہے، انتخابی نظام سے لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. مایوسی ہوگی کہ ہمارے فیصلے سے اگر حکومت نہیں بننی، ہمارے فیصلے سے اگر ریاست نے نہیں چلنا، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اس چکر میں پڑنے کی. اس کی دو نتیجے ہو سکتے ہیں. وہ اشتعال جو ہے وہ شکل اختیار کیے جو تیونس میں اختیار کیا، مصر میں اختیار کیا، سری لنکا میں اختیار کیا، وہ ہے. یا دوسری یہ ہے کہ جی وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، گھر میں بیٹھ جائیں کہ جی ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہے کہ یہ الیکشن کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نامزدگیاں کر دیا جائیں. جس طرح ضیاء الحق کے دور میں مجلس شورا بنتی تھی، اس کا سپیکر بھی بن جاتا تھا، چیئرمین بھی بن جاتا تا. تو اس طرح کا ایک نظام لے آئیں، نامزدگیوں سے چلا لیں. لیکن مبشر لقمان صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں، باخبر جرنلسٹ بھی ہیں، اینکر بھی ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اطلاع کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے کہ کل 188 کا وزیر اعلیٰ بنے گا یا 178 بھاری پڑے گا ان پر؟ جی ارشاد صاحب السلام علیکم، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ اور چینل 92 کا شکریہ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ
پچھلے تجزیے میں جو ہم نے کیا تھا، جس میں ہم نے پاکستان مسلم لیگ نواز کو 12 سے 14 سیٹیں دلوائی تھیں اور پی ٹی آئی کو 5 سے 6، جی وہ بالکل الٹ پڑ گیا. تو اس کے بعد مجھے تو ڈر لگتا ہے تجزیہ کرنے سے بالکل، کیونکہ وہ اعتزاز حسن صاحب کہتے رہے ہیں کہ اس ملک میں ماضی کے اوپر تو تجزیہ ہو سکتا ہے، مستقبل پہ. جی لیکن میں آپ کو انفارمیشن ضرور دے سکتا ہوں، تجزیہ نہ بھی دوں تو. جی انفارمیشن دیکھیں، یہ ضرور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور کافی تعداد میں، ان کو چودھری پرویز لائی کے اوپر بڑا اعتراض ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمران خان جو ماضی میں بہت ووکل رہے ہیں چودھری صاحب کے اوپر، وہ ان کو بڑے بڑے القابات سے نوازتے رہے ہیں. تو وہ لوگ عمران خان کی فالوئنگ ایک ایسی فالوئنگ ہے کہ وہ ایک دفعہ جب وہ بات کر دیتے ہیں جی اور وہ جو ان کے دل میں اترتی ہے نا، اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ اس کو اپنے چیئرمین کا مشن بنا کر وہ دل سے ہی لگا کے رکھتے ہیں. جی میں ان کو نیک نیتی میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بددیانتی میں نہیں دیکھ رہا اس کو. جی تو وہ کافی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کل پرابلم کریٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اچھا دیکھیں، یہ جو آپ جمپنگ کہہ لیں، میں تو دوسرے الفاظ نہیں استعمال کروں گا، ہارس ٹریڈنگ وغیرہ کے، وہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. لیکن یہ جو ہماری ایک روایات ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ ہر پارٹی اس کی مجرم رہی ہے. ہاں خود پاکستان تحریک انصاف نے یہ جرم سرزد کیا. پچھلی باری ان کے 8 سیٹیں کم تھیں، پی ایم ایل این کی زیادہ تھیں، تو پھر جہانگیر ترین کا جہاز اڑنا شروع ہو گیا اور اڑتے اڑتے وہ بہت کچھ لے کے آتا رہا. اس کے بعد وہ جو ہے سینٹ میں جس طرح سے ان کو اکثریت ووٹ ملا، آپ کو یاد ہے 65 جو ملا، سنجانی صاحب کو 30 ان کے اپنے تھے لیکن بڑھ گئے 65. جی چودھری سرور صاحب جب سینیٹر بن رہے تھے تو خود عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اپنے لوگوں نے آ کے ان کو ووٹ ڈالا. تو یہ سب کچھ ہے، موجود ہے. اب ہمارے ساتھ پرابلم ہوتا ہے کہ ہمیں کرپشن بھی وہ بری لگتی ہے ارشاد صاحب جس میں ہمارا حصہ نہ ہو، شیئر نہ ہو. تو اب وہ لیکن مبشر صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایک زمانے میں ایم کیو ایم بہت بری لگتی تھی خان صاحب کو، ایون ان کے سابقہ لیڈر کے خلاف وہ لندن بھی چلے گئے کیس کرنے. پھر پرویز الہی صاحب سے متعلق وہ جو فرماتے تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پیپلز پارٹی بھی ان کو پسند نہیں ہے، لیکن صادق سنجرانی صاحب والا ایپیسوڈ آپ کو یاد ہے. یہ سب حقیقتیں ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر ابھی تو اکثریت ہے نا خان صاحب اور کاف لیگ کی، اگر اس اکثریت کو اقلیت میں بدلا گیا تو کیا استحکام آئے گا؟ کیا شہباز شریف صاحب چین سے بیٹھ سکیں گے اسلام آباد میں بطور وزیر اعظم؟ نہیں بیٹھ سکتے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. دیکھیں، یہ ابھی ہمیں آئیدر وے کل جو مرضی سی ایم بنتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں استحکام نہیں آ رہا اگلے کچھ عرصے تک اس ملک میں. وہ ہماری نصیب میں مجھے نہیں لگتا. اور جو خاص طور پہ معاشی ہماری ہم جس دلدل کے اندر گھس گئے ہیں اور دھنس رہے ہیں، مزید دھنس رہے ہیں، وہ بڑی خوفناک اور خطرناک ہے. اس کے اوپر کم ہی بات کریں تو اچھا ہے. میں ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہوں بار بار جب میں اس کے متعلق سوچتا ہوں. لیکن آپ اس کو پی ایم ایل این کی نظر سے ایک لمحے کے لیے دیکھیں، ایک لمحے کے لیے سمجھیں کہ میں ان کی ایڈوکیسی کر رہا ہوں سیاست میں، کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا، جہانگیر ترین صاحب نے کیا، اب ہمارے اوپر کس بات سے انگلی اٹھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا دیکھیں کہ کے پی کے میں عمران خان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں ہے، گلگت بلتستان میں ہے، اور کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں بلوچستان میں بھی ہے. اور اگر کل ان کی پنجاب میں بھی آ جاتی ہے تو یہ حکومت تو ساری ان کی ہو گئی. اور اس کے بعد پاکستان میں صرف ایک پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے، وہ ہے تحریک انصاف. تو حکومت بھی وہی اور اپوزیشن بھی وہی. آپ ذرا المیہ دیکھیں پی ایم ایل این کا اور پیپلز پارٹی کا. اسی لیے زرداری صاحب کو یہاں پہ آ کے بیٹھنا پڑا ہے لاہور میں. وہ جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی ویلنگ ڈیلنگ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا ان کو. لیکن یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ جوڑ توڑ ہو رہا ہے. یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، یعنی یہ تو میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتا سکتا ہوں کہ میں نے خود عمران خان کو کئی باری جو باتیں کی کہ اے بی سی ڈی ای ایف یہ لوگ ہیں، ان کو مت لو پارٹی میں، یہ وقت پڑنے پہ ڈچ کریں گے. تو اس وقت خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ نہیں ہم ان کو کرنے نہیں دیں گے، ایسی کی تیسی دیکھی جائے گی، ابھی تو ہم یہ لیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اور یہی میرا اختلاف تھا پی ٹی آئی سے کہ جو 2013 کی پی ٹی آئی اور 2018 کی پی ٹی آئی، اس کی شکل میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اس کے نظریات میں بھی زمین آسمان کا فرق آ گیا. اور جو نظریاتی پی ٹی آئی تھی وہ تو کہیں پیچھے تھی.
تو اب کل اگر یہ ہوتا ہے تو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کے لوگ ہماری نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں. لیکن ایک اور ڈینجرس بات ہو رہی ہے کل. میں آپ کو بتاؤں کہ آئیدر وے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پی ایم ایل این ہو, جو بھی زور زبردستی کے ساتھ اپنی حکومت بنائے گا, ایک تو وہ سکھ میں نہیں رہے گا, پورے صوبے کو بے چین کرے گا, پورے صوبے کو ایک جاں کنی کے عالم میں وہ ڈال دے گا. اور اس ملک میں جو ہم معیشت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس خوفناک ہم ٹنل کے اندر گھس گئے ہیں, پھر اس سے پتہ نہیں ہم اگلے کتنے عرصے میں نکل پائیں یا نہ نکل مبشر پائیں. صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, معاشی بحران جو ہے وہ تقریباً جنم لے چکا ہے, سیڈ ٹو سے بٹ انفارچونیٹلی وی ہیو ٹو سے. ہم پریکٹیکلی بینکرپٹ ہیں ابھی. جی میں آپ کو ہاں, لیکن سر سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح مولانا فضل الرحمان نے آج کہا کہ ہم زمین کو اتنا گرم کر دیں گے کہ یوتھیے جو ہیں, جو انہوں نے خان صاحب کے کارکنوں کا نام لیا, کہ وہ ان کے تلوے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں رکھ سکیں گے. پھر آج انہوں نے کچھ مشکل فیصلوں سے متعلق حکومت پہ بھی تنقید کی. یہ مولانا فضل الرحمان کس موڈ میں چل رہے ہیں؟ کیا وہ بانپ چکے ہیں کہ آنے والے دن مزید ٹف ہیں اور عمران خان ان کو کوئی آسان گراؤنڈ نہیں دینے والے؟ نہیں, انہوں نے یہ تک کہا مبشر صاحب, آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے نوجوانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ بندوق اٹھا لیں. وہ ظاہر عمران خان کی طرف تو اشارہ نہیں تھا. آپ دیکھیں اپنا ارشاد صاحب کہ جب آپ کے لوگوں کے گھروں میں جائیں گے, ان پہ ریڈ کریں گے, ان کی عزت افزائی کریں گے اپنے طریقے سے, مارا پیٹی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, تو پھر دوسرے لوگ بھی کریں گے, وہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور وہ بھی نہیں چھوڑیں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بات جو آپ نے مجھے بتائی, میں نے ابھی تک ڈائریکٹلی نہیں سنی تھی, لیکن اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا کو کوئی الیکشنز وقت سے پہلے ہوتے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو جملہ آپ نے بولا یہ تو الیکشنز کا جملہ ہے, اور الیکشن سے سائیڈ وہ پیترا لینے والا یا بیانیہ کرنے والا جملہ ہے. لیکن اس وقت ایک بڑی خوفناک بات آپ کو بتاؤں جی, اور میں بلیو نہیں کرتا اس پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ جی امریکی سازش تھی, اسٹیبلشمنٹ کی سازش تھی, عمران خان کے خلاف کسی کی سازش تھی, میں نہیں اس پہ یقین رکھتا. لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا یقین کرتا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑی تعداد ملک اور قوم کی جو ہے نا, وہ نہ صرف یقین کرتی ہے بلکہ مصمم یقین کرتی ہے. صحیح. اور وہ اسے بات بھی سننے کو تیار نہیں ہے. ہمارے گھروں میں ڈویژن ہو گئی ہے, ہماری فیملیز میں ڈویژن ہو گئی ہے, ہمارے دفاتر میں ڈویژن ہو گئی ہے, اور لوگ کر رہے. یعنی عمران خان نے اپنا بیانیہ جو ہے اس کو تو بہت اچھی طرح اس نے ہیمر کر دیا, یہ تو ان کا کریڈٹ ہے, یہ تو کوئی شخص ان سے کریڈٹ نہیں لے سکتا. 3 مہینے پہلے جو لوگ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو بدوائیں دے رہے تھے, آج وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے ڈنڈے کھانے کو تیار ہیں اور مار کھانے کو تیار ہیں. تو یہ تو بیانیے کا تو مسئلہ یہ ہے مبشر صاحب کہ ہمارے مسلم لیگ کے حامی ایک دوست ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جی آج اگر مسلم لیگ والوں سے کسی لیڈرشپ سے کہا جائے کہ نماز روزے کے فضائل بیان کرو تو وہ بیان نہیں کر پائے گا, لیکن عمران خان سے کہا جائے کہ فاقے کے فوائد بیان کرو تو وہ بیان بھی کرے گا, لوگ یقین بھی کریں گے. روٹی کھانا بھی چھوڑ دیں گے. روٹی کھانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. بیانیہ تو ان کا سر چڑھ کے بول رہا ہے, لیکن کل اگر رزلٹ تبدیل ہوتے ہیں تو اس بیانی کی روشنی میں تو پنجاب میں فساد بڑھے گا. تو کیا یہ جمہوریت کے لیے مفید ہوگا؟ نہیں, رزلٹ تبدیل نہیں ہوگا ارشاد صاحب. رزلٹ وہ ہوگا جو ہم دیکھیں گے کل. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے, پورے لوگ, تو پھر اس کا جواب تحریک انصاف کو دینا چاہیے, نہ کہ مجھے یا آپ کو, کہ وہ کیوں نہیں اپنے یعنی جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ایسے کون سے گرجز ہیں, یا ایسے ہلکے لوگ کون ہیں. فرض کریں کوئی پیسے لے کے کر رہا ہے, میں نہیں جانتا کہ کسی کو پیسے دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے, لیکن اگر دیے جا رہے ہیں تو تب بھی ان کو دیکھنا ہے کہ یار ہمارا نظریہ اتنا سستا کیسے بک گیا اور کیوں بک گیا, یا ہم نے کیا غلطیاں کی یہاں پہ. اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں کہ پھر جو پکڑ دکڑ شروع ہونی ہے وہ دونوں سائیڈوں سے, وہ بڑی ان پلیزنٹ ہوگی. میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات, یہ کوئی اسموتھ سیلنگ نہیں ہے, اور آپ تیار ہو جائیں. میں آپ کو ایک ارشاد صاحب ایک پرسنل بات اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں. جی. پتہ نہیں مجھے پالیسی کیا آپ کے چینل کی. ہم ساروں کے گھروں میں چوریاں ہوتی ہیں, ہم ساروں کے گھروں میں کبھی کوئی کسی کی انگوٹھی چوری ہوتی ہے, کوئی پیسے چوری ہوتے ہیں, کوئی ریزگاری ہے, سب کچھ غائب ہوتا ہے. اور ہم
नौकरों को सरजनिश तो करते रहते हैं, लेकिन हम उनको इस पे निकालते नहीं है, क्योंकि ये हमें पता है यार वो भी मजबूर हैं, क्या करें बेचारे। सही लेकिन अभी मेरे घर में एक चोरी हुई ईद से कुछ दिन पहले, सही और उसमें ना पैसा चोरी हुआ, ना ज्वेलरी चोरी हुई, ना कोई कीमती चीज चोरी हुई। उसमें जो चीज चोरी हुई वो असला था, मेरा जाती असला जो मेरे लाइसेंस पे था। अच्छा तो फिर मुझे पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा, और हमने यानी जब उन्होंने तफ्तीश की मुलाजमों से तो वो बरामद भी हो गया। जी 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो बरामद भी हो गया, सब कुछ उसका एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये मैं आपको खतरनाक बात बता रहा हूँ कि अगर आपके मुलाजिम आपके घर से असला चोरी करने लगे हैं, नॉट मनी, जी तो वो आप बड़े मसाइल की तरफ जा रहे हैं। आप लोग अपना आंखें बंद करके, मैं और आप नहीं रह सकते कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा कल जी के बाद। एग्जैक्टली। ये तो मेरे घर में हो चुका है, तो मैंने आपको वो खुशगुजार करा दिया। सही सही। ठीक है मुबशिर साहब, एक ब्रीफ कमेंट कर दें, ये जो माहौल बन चुका है और जिस तरफ से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या इससे वो लोग भी कभी मुतासिर होंगे जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं, वैसे इसमें आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादा कसूर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि जिस तरह का वो उन्होंने पहले दिन से इसको कर रहे हैं, जिस तरह की वो ट्विटर ट्रेंड्स बना रहे हैं, जिस तरह की ट्विटर स्पेसेस कर रहे हैं, जिस तरह का यूट्यूब पे उनके नैरेटिव दे रहे हैं कुछ एंकर्स वगैरह उनके लिए, जिस तरह से वो फेसबुक पे कर रहे हैं। मैं दूसरी पार्टियों को एब्जॉल्व नहीं कर रहा, ये ना समझे कि मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, वो भी यानी इस जुर्म में शामिल हैं, लेकिन कदरे कम है, काफ़ी कम है। और हमारे सियासतदान जब तक ये फैसला नहीं करेंगे कि इन्होंने एक दूसरे की इज्जत करनी, तो फिर आपको मैं बताऊं कोई आम आदमी इनकी इज्जत नहीं करेगा। जी ये ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मुबशिर लुकमान साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे मुआशी अलमिया जन्म ले चुका है, ये जन्म ले रहा है। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब ने। डॉक्टर साहब, आपने एक आर्टिकल लिखा और जिसका उन्वान है कि अलमिया जन्म ले रहा है। समरी में आप लिखते हैं कि आप नहीं समझते कि IMF पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहता है, वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहता है। मैं एक दो बातें ऐड कर लूँ, अमेरिका पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना चाहता है, लेकिन आप समझते हैं कि हमारी जो मौजूदा सियासत है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रही है। आप ऐसा क्यों समझते हैं? आप मौजूदा सियासत को या सियासतदानों को क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं डॉक्टर साहब? तो मुल्क की मईशत को धकेल रही है मुकम्मल तबाही की तरफ। कि अगर हम कुछ सबक सीखना चाहते हैं जो कुछ श्रीलंका में हुआ, तो वहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी वादे तौर पे उस हादसे में, उनके डिफ़ॉल्ट में, उनकी मुसीबतों में जो सामने आई हैं, वो पहली चीज़ थी जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, यानी कि माली बदइंतज़ामी जो पिछले 10, 15, 20 साल से चल रही। अब मैं बात कर रहा हूँ श्रीलंका की, तो माली बदइंतज़ामी और उसके अंदर अब जमा कर लें सियासी अफरा तफरी, और नतीजा निकलता है श्रीलंका। अब अगर ये दो चीज़ें हम देखें तो ये अब हमें पाकिस्तान में भी बड़ी वादे तौर पे नज़र आने लगी। देखिए, माली बदइंतज़ामी पिछले 15, 20 साल की, मे भी 25 साल की आप गिन लें। अब सोचिए कि पिछले 6 सालों के अंदर पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो डबल हो गया। यानी कि हम 6-7 साल पहले कोई 60-65 अरब डॉलर का कर्जा लिए बैठे थे, आज हम पहुंच गए हैं 135 अरब डॉलर पे। किस मुल्क में दुनिया में ऐसा हुआ कि आपने 5-6 साल में बैरूनी कर्जा ही डबल कर दिया? अब अगले 12 महीने होने चले हैं, उसमें लगभग हमने 18 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है, यानी कि कर्जाजात की वापसी करनी है, और तकरीबन 17 या 18 अरब डॉलर का हमारा करंट अकाउंट का खसारा सामने आ रहा। अब 36 अरब डॉलर की रीपेमेंट है जो अगले 12 महीनों में तकरीबन ड्यू हो रही। उसमें से आप समझिए कि फैसल साहब 31 अरब तो अरेंज हो गया है, 5 अरब है बाकी। उसमें से 1 अरब IMF का आ जाएगा और 4 अरब अभी भी हम ढूंढ रहे हैं कि कहां से मिलेगा। अब सोचिए, जब हम मुल्कों के पास जाते हैं, जब हम आलमी इदारों के पास जाते हैं अपनी कमजोरियां पूरी करने के लिए, अपने बजट के खसारे पूरे करने के लिए, अपने तजारती खसारे पूरे करने के लिए, और उनसे हम पैसे मांगते हैं,
تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے ان ریٹرن ہمیں بھی بہت کچھ دینا پڑتا ہے، ہمیں بہت کچھ اپنے دفاع کے حوالے سے، اپنی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی آئی ایم ایف تو شاید نہیں چاہتا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں، دیکھیے ہماری کن پٹی پہ کسی نے بندوق نہیں رکھی کہ ہم زبردستی سے ہمیں وہ آئی ایم ایف کے پاس لے کے جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیڈران کی اپنی کوتاہیاں ہیں، اپنی جو معاشی پالیسیز میں فقدان ہے، ان میں غلطیاں ہیں۔ اگر جون کے مہینے میں ہمیں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کھڑے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور بتاتے ہیں کہ جی اس سال ہماری آمدن جو ہے وہ 10,000 ارب کی ہوگی اور ہمارے اخراجات جو ہیں وہ کہیں 13,000 ارب پر پہنچ جائیں گے یا کچھ ایسا، اب وہ 3-4 ہزار ارب آپ خود بتا رہے ہیں کہ خسارہ ہے، وہ آپ نے جا کے قرضے اٹھانے ہیں، پھر امپورٹ ہم کر ڈالتے ہیں کوئی 80 ارب کی، ایکسپورٹ ہماری 30-31 ارب پہ پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ 50 ارب ڈالر کا جو خسارہ ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو یہ غلطیاں ہماری اوپر اپنی۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو قطع کلام معاف، ایک تو سعودی عرب، آج کی اطلاع یہ ہے کہ سعودی عرب نے وہ 4 ارب ڈالر جو ہے، جو 35 ارب ڈالر ہم نے پورے کرنے ہیں اور جس کے بعد آئی ایم ایف میں پیسے دے گا، وہ آمادہ ہو گیا ہے، 4 ارب ڈالر وہاں سے مل جائیں گے، ہمارے 35 ارب ڈالر کا وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح ہم کتنا عرصہ چل سکتے ہیں؟ یہ ہمیں پروگرام کے مطابق 1 ارب 17 کروڑ مل جاتے ہیں، تو پھر ہم ڈیفالٹ سے مکمل طور پر بچ جائیں گے یا یہ تلوار لٹکی رہے گی؟ کیونکہ فائنانشیل مینجمنٹ تو ہماری ویسی ہوگی جیسے ماضی میں تھی۔ دیکھیے شاید آپ کی معلومات جو ہیں مجھ سے زیادہ ہیں، مجھ سے آگے ہیں۔ ابھی تک تو بات ہو رہی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ اپنا جو ایس ڈی آر کہلاتے ہیں، آئی ایم ایف میں جو ان کا خزانہ ہے، وہ دسمبر 2022 تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر منتقل کر دیں گے، تقریباً $2.5 بلین وہ بن جائے گا۔ ابھی بات چل رہی ہے کہ یو اے ای والے جو ہیں وہ کچھ سرکاری اداروں میں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی $2 بلین کی شاید وہ بن جائے گا۔ قطر سے ہم بات کر رہے ہیں کہ ایل این جی ہمیں مل جائے، تو یہ امیدیں ہم نے قائم کر رکھی۔ دیکھیے منصوبہ بندی یا اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں یا حکمت عملی جس کو کہتے ہیں، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ امید سے کام نہیں چلتا، امید سے آپ 22 کروڑ پاکستانیوں کا ملک نہیں چلا سکتے، آپ کو ایک حکمت عملی چاہیے۔ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ابھی اگر 5 مہینے 6 مہینے گزر جائیں گے، اس کے بعد پھر ہم ول بی بیک ٹو اسکوائر ون، پھر سے یہی حالات، پھر سے آپ مجھے کال کریں گے اور پھر سے ہم یہی والی بحث کریں گے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سارے وسائل بھی ہیں، اس ملک کے اندر بہت سارا ٹیلنٹ بھی ہے، اور ان دونوں کو اگر آپ اکٹھا کر دیں تو ہمیں ان سارے قرضہ جات کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ یعنی کہ اس ریاست کے اوپر جو سب سے بڑا بوجھ ہے وہ حکومت پاکستان خود سے ہے، یعنی کہ وہ کوئی 2,500 ارب کا نقصان کر چکی ہے صرف بجلی کے سیکٹر میں۔ جو ریاستی ادارے ہیں وہ تقریباً 450-500 ارب کا سالانہ نقصان کر دیتے ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، پاکستان ریلویز ہے، پاکستان اسٹیل ہے۔ اس ملک کے اندر کوئی 4 ارب ڈالر کی گیس یا تو لیک ہو جاتی ہے یا چوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے وسائل اور یہ سارے ٹیلنٹ کو اگر ہم اکٹھا کر لیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس یا سعودی عربیہ کے پاس یا یو اے ای کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آئی ریممبر کہ 2018 میں شاید جب عمران خان صاحب آ رہے تھے تو وہ اس طرح کی ہوپس دیا کرتے تھے اور بڑی ہائی ہوپس تھیں، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، بٹ انفارچونیٹلی وہ اس طرح نہیں کر سکے، ایٹ ٹائم انہیں بھی ایک جگاڑ کی طرف جانا پڑا۔ یہ جگاڑو سسٹم ڈاکٹر صاحب بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتا ہے 6 مہینے کے بعد، لیکن اب تو ہماری سیاسی قدر بھی نیچے آ گئی اور روپے کی ویلیو بھی نیچے آ گئی اور آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے باوجود نیچے آ رہی ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ وہ تو ایک سینٹیمنٹ بیلنسڈ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بیلنس کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اور آئی ایم ایف نے اتنی تاخیر کیوں کی پیسے دینے میں؟ اب بھی وہ اگست کے آخر میں شاید دیں گے۔ دیکھیے دونوں سوال بڑے عمدہ ہیں، فیصل صاحب نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے کہ اچھی خبریں تو اتنی ساری آ گئی ہیں اور پھر بھی روپے کے اوپر جو اتنا بوجھ ہے۔ اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ جس سمت میں پاکستان کی معیشت جا رہی ہے، جس رخ اختیار کیا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ اس میں بہت بڑے حادثات ہونے کا جو پروبیبلٹی ہے، جو چانسز ہیں، جو امکانات ہیں، وہ بہت ہائی ہیں۔ اب 22 کروڑ آدمیوں کا جو مستقبل ہے اس کو اتنا خطرناک نہیں بنا کے رکھنا چاہیے۔
यानी कि जब आपके पास 20-25 दिन रह जाएं, आपको अल्टीमेटम्स मिल रही हों कि आपने $4 बिलियन कहीं से और इकट्ठा करना है, कहीं और से भीख मांगनी है, वरना मुल्क जो है वो चला है डिफॉल्ट की तरफ। तो आप सोचिए कि वही दो अनासिर जो मैंने शुरू में उठाए थे कि आपके पास माली बद इंतजामी पिछले 15-20 साल से चल रही है, और उसको ऑन टॉप ऑफ दैट आप कर दें सियासी अफरा तफरी। अब हमें पता नहीं है कि पंजाब में क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है कि पंजाब के बाद विफाक में कुछ होने वाला है या नहीं। कोई अंश इतनी गैर यकीनी की फजा आखिर हमने क्यों क्रिएट कर। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरूक सलीम साहब, आपका इरशाद का। इजाज़त दीजिए।